میری پرواز کا عالم نہیں شاہین سے کچھ کم، میری پرواز کا عالم نہیں شاہین سے کچھ کم، بجز اس کے میں خود اپنی حدوں میں رہتا ہوں۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں رشید امین آپ کے سامنے حاضر ہوں، امین ہند خبریں امانت کے ساتھ۔ ہمارا آج کے اس فالکن نیوز ٹائمز میں آپ کو میں خوش آمدید کرتا ہوں۔ ملک کی وزارت تعلیم ایجوکیشن منسٹر کے تحت محکمہ ہائر ایجوکیشن نے جوان رائٹرز کی تربیت کے لیے یووا پردھان منتری اسکیم شروع کی ہے۔ یہ جوان اور ابھرتے ہوئے مصنف 30 سال سے کم عمر والوں کو تربیت دینے کے لیے ایک رائٹنگ کونسلنگ پروگرام ہے، جس سے پڑھنے لکھنے اور کتابی صحافت کو فروغ دیا جا سکے، عالمی سطح پر ہندوستانی اور ہندوستان تحریر کو ظاہر کیا جا سکے۔ یووا نوجوان آئندہ اور ورثتائل مصنفین کی شروعات نوجوان مصنفوں کو ہندوستان کی آزادی کے جدوجہد کے بارے میں لکھنے کی ترغیب دینے وزیر اعظم کے ویژن کے مطابق ہے۔ 31 جنوری 2021 کو من کی بات کے دوران وزیر اعظم نریندر مودی نے جوان نسل سے مجاہد آزادی سے متعلق واقعات، آزادی کی جدوجہد کے دوران بہادری کی داستانوں کے بارے میں اپنے اپنے شعبوں میں لکھنے کا مطالبہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا تھا کہ ہندوستان کی آزادی کے 75 سال پورے ہونے کے موقع پر مجاہدین آزادی کے ہیروز کو بہترین خراج تحسین پیش کرنے کے طور پر ہوگا۔ وزیر اعظم نے کہا، اس سے سوچنے والے رہنماؤں کی ایک جماعت بھی تشکیل دی جائے گی جو مستقبل کے سمت دے گا۔ یووا بھارت 75 منصوبے آزادی کا اموات مہوتسوا کا ایک حصہ ہے۔ منصوبہ یہ ہے کہ فراموش ہیروز، مجاہدین آزادی، نامعلوم اور بھولے مقامات اور قومی تحریر میں ان کے کردار اور دیگر موضوعات پر لکھنے والوں کی نوجوان نسل کی نظریات کو ایک جدید اور تخلیقی انداز میں منظر عام پر لایا جائے۔ اس طرح یہ اسکیم ان رائٹرز کی ایک دھار کو فروغ دینے میں معاون ہوگی جو ہندوستانی ورثہ، ثقافت اور علم کے نظام کو فروغ دینے کے لیے مضامین کے مختلف پہلوؤں پر لکھ سکتے ہیں۔ ناظرین، اگلی خبر جامعہ اسلامیہ، جہاں پر بتایا جاتا ہے کہ رہائشی کوچنگ اکیڈمی RCA جامعہ ملیہ اسلامیہ میں کوچنگ اور تربیت حاصل کرنے والے 16 طلبہ نے بہار پبلک سروس کمیشن کے 64ویں مشترکہ سابقتی امتحان CCE میں کامیابی حاصل کی ہے۔ ان میں سے 6 لڑکیاں ہیں۔ جامعہ ملیہ اسلامیہ کی وائس چانسلر پروفیسر نجمہ اختر نے کامیاب امیدواروں اور جامعہ برادری کو مبارکباد پیش کی۔ انہوں نے کہا کہ موجودہ کووڈ-19 وبائی بیماری کی وجہ سے بہت سے مشکلات کا سامنا کرنے کے باوجود RCA جامعہ نے بہت عمدہ کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے۔ یہ یونیورسٹی کے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے کہ RCA وبائی امراض کے دور میں بھی بہت سارے سول سرونٹ دینے میں کامیاب رہا ہے۔ محترمہ نے کہا کہ مختلف انسٹیٹیوٹ کے زیر انتظام تمام عوامی کوچنگ مراکز میں یہ سب سے زیادہ تعداد ہے اور ہم امید کرتے ہیں کہ اس میں مزید بہتری آئے گی۔ منتخب طلبہ کو بہار میں SDM، DSP، ریونیو آفیسر، کمرشل ٹیکس آفیسر، ڈسٹرکٹ آڈٹ آفیسر، اسسٹنٹ ڈائریکٹر سول ویلفیئر ڈپارٹمنٹس وغیرہ میں تقرری ملے گی۔ 63ویں BPSC مشترکہ سابقتی امتحان CCA میں RCA جامعہ کے 12 طلبہ کا پچھلے سال بھی انتخاب کیا گیا تھا۔ حال ہی میں RCA جامعہ کے 4 طلبہ کو اتر پردیش پبلک سروس کمیشن میں کامیابی ملی تھی۔ ان امیدواروں کے ساتھ UPPSC سنچیتا شرما کو بھی منتخب کیا گیا تھا، جنہوں نے پہلی پوزیشن حاصل کی تھی۔
یہ بات قابل ذکر ہے کہ RCA-JMI کے 43 طلبہ نے UPSC سول سروس مین امتحان 2020 کو کلیئر کیا ہے۔ اب یہ طلبہ انٹرویو شخصیت کے امتحان کے لیے حاضر ہوں گے۔ توقع ہے کہ جولائی اگست 2021 میں یہ مرحلہ طے ہوگا۔ اگلی خبر اتر پردیش یوگی سرکار کے تعلق سے ہے ناظرین۔ بتایا جاتا ہے کہ آزاد سماج پارٹی کے صدر چندر شیکھر آزاد رواں نے اتر پردیش کی یوگی سرکار کے خلاف محاذ کھول دیا ہے۔ اتر پردیش اسمبلی انتخابات 2022 کی تیاریوں کے درمیان بھیم آرمی چیف نے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ کی حکومت کو بدعنوان کہا ہے۔ ایپ کے ذریعے گھوٹالوں کی حکومت کہا ہے۔ صرف 15 دن کے اندر بھیم آرمی چیف نے کو ایپ میں 1 لاکھ سے زیادہ فالوورز شامل کر لیے ہیں۔ چندر شیکھر آزاد رواں نے کو ایپ پر لکھا ہے کہ اتر پردیش حکومت گھوٹالوں کی حکومت ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ یوپی میں 69,000 پرائمری اساتذہ کی بھرتی میں امیدواروں کے تحفظ کے معاملے میں ناانصافی کی گئی ہے۔ یوگی حکومت کے خلاف فیصلہ کن جنگ لڑیں گے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ چندر شیکھر آزاد رواں نے صرف 15 دن میں کو ایپ پر 1 لاکھ سے زیادہ فالوورز بنائے ہیں۔ کو ایپ سے موصولہ اعداد و شمار کے مطابق چندر شیکھر آزاد رواں کو روزانہ 6,500 سے زیادہ نئے فالوورز مل رہے ہیں، جبکہ ٹویٹر پر روزانہ صرف 339 افراد اس میں شامل ہو رہے ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ بہت جلد کانگریس کے کئی وزرائے اعلیٰ اور سینئر رہنما کو ایپ پر اپنا اکاؤنٹ تشکیل دے سکتے ہیں۔ بہت سے سینئر رہنماؤں نے اس سوشل میڈیا پلیٹ فارم سے متعلق صورتحال کے بارے میں معلومات طلب کی ہیں۔ اس کے علاوہ اتر پردیش اسمبلی انتخابات کے پیش نظر سماج وادی پارٹی اور بہوجن سماج پارٹی کے رہنما بھی جلد ہی کو ایپ پر اپنا اکاؤنٹ بنا سکتے ہیں۔ ناظرین، اگلی خبر جو ہے راشن اسکیم پر اروند کیجریوال نے وزیر اعظم کو ایک خط لکھا ہے۔ چیف منسٹر کیجریوال نے کہا ہے کہ براہ کرم دہلی میں ڈور ٹو ڈور راشن اسکیم نافذ کی جائے۔ انہوں نے کہا کہ آج تک میں نے قومی مفاد کے تمام کاموں میں آپ کا ساتھ دیا ہے، آپ بھی قومی مفاد کے اس کام میں ہمارا ساتھ دیں۔ تبلیغی مرکز معاملے پر کیجریوال حکومت مکمل طور پر بی جے پی کے ساتھ تھی۔ اسی طرح دہلی فسادات کے بعد کیجریوال حکومت کے تعین مسلمانوں میں سخت غصہ ہے۔ اس اسکیم کو کورونا دور میں پورے ملک میں نافذ کیا جانا چاہیے۔ مرکزی حکومت اس اسکیم میں جو کچھ بنانا چاہتی ہے ہم کرنے کو تیار ہیں۔ دہلی میں راشن کی ڈور اسٹیپ ڈیلیوری اسکیم پر پابندی کے بعد دہلی حکومت اور مرکزی حکومت کے مابین تعاون بڑھتا جا رہا ہے۔ دہلی حکومت نے ہفتے کے دن دعویٰ کیا ہے کہ مرکز نے اس کی راشن اسکیم کو روک دیا ہے، جس سے 72 لاکھ راشن کارڈ ہولڈرز کو فائدہ پہنچے گا۔ انہوں نے اس اقدام کو سیاسی طور پر حوصلہ افزا قرار دیا ہے، تاہم مرکزی حکومت نے ان الزامات کو بے بنیاد قرار دیا ہے۔ ناظرین، ہم اب آخری خبر پر پہنچتے ہیں۔ ہم ہجری کمیٹی آف انڈیا کے ایک رکن جناب محمد حسین صاحب نے آج ایک ارجن القدیم کی ایک خوبصورت تصویر روانہ کر ہم کو روشناس کرایا ہے۔ ہجری کمیٹی آف انڈیا کے صدر جناب ارشاد ینیم صاحب نے ہمارے مون آبزرویشن ٹیم بنگلور کے ایک رکن رفیق خان صاحب کو ٹیلی فون اور واٹس ایپ کے ذریعے سے اس کی شہادت کی اطلاع انہوں نے دی ہے۔ آج صبح 5:22 پر دیکھا گیا۔ الٹیٹیوڈ 50 اور 1.9% ایلومینیشن اور اس کے ہارنز تھے 5 اور 8۔ ناظرین، یہ ارجن القدیم میں
آپ کو پچھلے ہمارے ویڈیوز میں بھی اس کا ذکر ہوا ہے. میں شارٹ میں یہ بتا دوں کہ ارجن القدیم جو ہے اسلامک مہینے کا جو آخری دن ہوتا ہے اس کے ایک دن پہلے دکھائی دیتا ہے. یعنی جو چاند کے منازل جو ہوتے ہیں اس میں سے ایک آخری منزل ہے جس کو قرآن نے بھی اس کی وضاحت کی ہے. سورہ یاسین میں 39ویں آیت میں اس کا ذکر کیا گیا ہے. تو اس کا آج مشاہدہ کیا گیا الحمدللہ. یعنی آج جو ہے ارجن القدیم ہے اور کل جو ہے یہ مہینے کا یعنی یہ شوال 1442 ہجری کی آخری دن ہے. اور انشاءاللہ پرسن جو ہے ذوالقعدہ کی پہلی تاریخ شروع ہو جائے گی. ناظرین اجازت دیں یا ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور کمنٹ کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.